آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے قید سے آزاد ہونے کی وجہ اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور آپ کی عزت اور عصمت کا ذکر فرمایا۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس خواب کی تعبیر بتائی اور اس جو ان کا قاصد جب گیا واپس لوٹا بادشاہ کے پاس اور اس نے آ کے وہ تعبیر بتلائی جو آپ نے بتلائی تھی، تو بادشاہ حیران ہو گیا اور اس کے جو حواری تھے جن پر اس کا تکیہ تھا کہ یہ لوگ بڑے اہل علم ہیں اور بڑے جو ہے جاننے والے لوگ ہیں، جب ان کے سامنے یہ تعبیر پیش کی گئی تو وہ اش کر اٹھے اور حیران ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ ایسی تعبیر تو ہم سب کے کسی کے بھی ذہن میں نہیں آئی کہ یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اور بادشاہ نے اس تعبیر کو پسند کیا اور تحسین کی اور کہنے لگا کہ یہ قیدی اتنا عرصہ قید میں کیوں ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وہ قیدی دوبارہ لوٹا اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے اس کلام کا ذکر کیا جو اس نے کیا۔ رب نے فرمایا وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ اتنا عظیم المرتبت شخص کوئی عام شخص نہیں ہے جو ایسی عظیم باتیں اور ایسی حکمت والی باتیں کرتا ہے، وہ کوئی شخص عزت والا ہے اور عزت والوں کے لیے عزت ہے۔ اس نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، جاؤ جاؤ اس کو میرے پاس لے۔ جب وہ شراب پلانے والا آدمی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو آپ نے جیل سے آنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا فلما جاء الرسول قال ارجع، جب وہ آپ کے پاس آیا اور دست بستہ ادب کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا اور وہ پہلے ہی آپ پہ ایمان لے آیا تھا، آپ کے پاس بیٹھا اور آپ کو بادشاہ کا پیغام سنایا، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جا۔ کیوں لوٹ جا؟ فرمایا اس وجہ سے اس کی کچھ وجوہات تھیں، وہ وجوہات میں سے کچھ وجوہات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ یہ چاہتے تھے، آپ کے دل کی یہ منشا تھی کہ عورتوں نے مجھ پہ تہمت لگائی اور مجھے بدنام کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیا، اور انہی کے جو ہے الزامات کی وجہ سے میں اس قید میں آیا۔ تو ہو سکتا ہے لوگوں کے دل میں بدگمانیاں ہوں، کیونکہ جو بزرگ کہتے ہیں کہ بروں کی صحبت میں بیٹھنے والا بندہ اگرچہ ان کا ہم خیال نہ بھی ہو تو بدنام ہو جاتا ہے۔ سگریٹ پینے والے کے پاس بندہ بیٹھے اگرچہ سگریٹ نہ پیتا ہو تو بھی کپڑوں میں بو پیدا ہو جاتی۔ محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، توجہ رکھنا میرے بھائیوں، انہوں نے کہا چنگے لوگاں دی یارو، چنگے لوگاں دی یاری مثل دکان اتارا، سودا بھاویں مول نہ لائیے تے خوشبوواں آون ہزارہ، برے لوگاں دی صحبت مثل دکان لوہارا، سہ سہ کپڑے کنج کے بویے چھٹے آن ہزارہ۔ فرمایا اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو پھر اچھے، اور بروں کے پاس اگر بیٹھو گے اگرچہ ان میں نہیں ہو لیکن اثر باقی رہے گا۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں اچھوں کی صحبت ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اس کو کہا لوٹ جاؤ اور پتہ کرو ان عورتوں نے کہ کیا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہم، جن عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تو ان کا کیا حال ہے، تاکہ یہ بات ولید بن ریان تک پہنچے۔ عزیز مصر کو تو پتہ تھی یہ ساری بات، لیکن بادشاہ وقت تک بھی پہنچے، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب اپنی صفائی دینے کے لیے اپنی صفائی دینی ہو تو اس کے لیے حکمت کا استعمال کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو پاک دامن، ورنہ اگر آپ چھوڑ دیے جاتے تو شاید یہ بادشاہ کا احسان بن جاتا، لیکن آپ نے کہا اب میں نہیں آتا، اب میں نہیں آتا۔ 12 سال یا 9 سال یا 7 سال جتنے سال آپ نے قید کاٹی، لیکن جب آزادی کا پروانہ ملا تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں جلد گزر جاؤں، جلدی اس
اس جکن سے، اس مشکل سے نکل جاؤں۔ ہر بندہ اس پنجرے سے نکلنے کی خواہش رکھتا ہوتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں جانے والا۔ پہلے ان عورتوں کے بارے میں پتہ کرو تاکہ ولید بن ریان کو بھی پتہ لگ جائے کہ اس کا قصہ کیا ہے، اور جب بادشاہ کو پتہ چلے گا وہ انویسٹیگیشن اچھی کروائے گا، جب وہ اچھی طرح سے تحقیق کروائے گا تو بات کھل جائے گی، اور جو ہے لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات ہوں تو وہ جو ہے رفع ہو جائیں گے، اور پھر میں جب آؤں گا تو عزت کے ساتھ اللہ اکبر۔ اور کہ بعض کہتے ہیں، اسی علماء کہتے ہیں کہ اسی بات پہ آپ کو 3 سال قید رہی، آپ 3 سال تک اسی وجہ سے قید رہے کہ بادشاہ انویسٹیگیشن کراتا رہا، لیکن یوسف علیہ السلام کے صبر کو کہیے سبحان اللہ، اچھا کہو ذرا سبحان اللہ ہے جی۔ اور علماء نے لکھا، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، میرے بھائیو میرے دوستو سننا ذرا، یوسف علیہ السلام کی آزادی کی ایک وجہ علم ہے، آزادی کی ایک وجہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم کی تحسین فرمائی، اور آپ اپنے علم کی وجہ سے، آزادی تو دلانے والا اللہ ہے لیکن سبب کیا بنا؟ علم بنا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں علم کی تھوڑی سی شان بیان کر دوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں علم کی کیفیت، یہ علم کی مجلس ہے بھائی، یہاں سے ہم اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں یہ مولوی صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں روز یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ قرآن نے انہیں کیا دیا ہے، قرآن، درس قرآن کا انہیں کیا فائدہ ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو میرے پیارے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثعلبہ بن حکم نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک جب قیامت کے دن بندوں پر اپنے فضل کا اظہار فرمائے گا، فضل کرنے کے لیے رب تعالیٰ اپنی قدرت والی کرسی پہ بیٹھے گا، قیامت کے دن بیٹھے گا تو فرمائے گا علماء کو لے آؤ، توجہ کہنی یار تاری، اللہ کیا فرمائے گا؟ علماء کو لے آؤ، عالم کو لے آؤ۔ فرمایا جب عالم آئیں گے تو اللہ فرمائے گا میں نے اپنا علم اور اپنا حکم یعنی نظام اور قانون تم کو صرف اس لیے عطا فرمایا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا تھا، فرمایا اور میں بے نیاز ہوں، جس کو چاہوں بخش دو۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن علماء کو اٹھائے گا اور فرمائے گا میں نے اپنا علم، کیونکہ عالم تو اللہ کی ذات ہے، اللہ اکبر، میں نے اپنا علم فرمایا تم کو اس لیے نہیں تم میں رکھا تھا کہ میں تم کو عذاب دوں، جاؤ اے عالموں میں تمہاری بخشش فرماتا ہوں۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی علماء کو اٹھائے گا اور ان سے فرمائے گا اے علماء تم عرصہ دراز تک میرا حکم لکھتے رہے، لوگوں کو میرا حکم سناتے رہے اور میرے محبوب کی ذات پہ درود پڑھتے رہے، اللہ کو حدیث پاک ہے، تم میرا علم دیا ہوا لوگوں میں بانٹتے رہے، علم کی قدر کرتے رہے، اور تم جو ہے میرے محبوب کی ذات پہ درود پڑھتے رہو، جاؤ آج ہم تمہارے لیے نور کی کرسیاں بچھوائیں۔ فرمایا اللہ پاک علماء کے لیے نور کی کرسیاں بچھوائے گا، اور قیامت کے دن علماء کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا فرمائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو جو عزت ملی وہ اس کے اصل وجہ علم بن گیا، آپ قید سے آزاد ہوئے اسی علم کی بنیاد پر، اور عزیز مصر آپ سے جو محبت کرتا تھا وہ آپ کی دنائی کی علم والی باتیں وہ کرتے، اس لیے علماء کے پاس بیٹھنا، علماء کی سننے سے اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو دنیا داروں کی حکومتیں ہیں، توجہ نہیں ہے تمہاری بھائیوں، آج میں پتہ نہیں آج دوبارہ آیا بیٹھا ہوں، شاید آپ تھوڑا اپنی روٹین سے ہٹے بیٹھے، ذرا اونچا بولے نا سبحان اللہ۔ دنیا داروں کی حکومتیں آتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن ان کی بادشاہ چند دن کی ہے، کسی کو 10 سال، کسی کی 5 سال، کسی کی 50 سال لگا دو، لیکن یاد رکھیے جس نے علم دین سیکھا ہے، جس بندے نے علم دین سیکھا ہے یا علم دین سکھایا ہے یا علم دین کا واسطہ بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں عالم کو عزت دیا ہے وہاں ان لوگوں کو بھی عزت دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں آج ہم یہاں مسلوں پہ بیٹھ کے امام غزالی کا نام، حالانکہ ہم نے نہ زمانہ پایا نہ شکل دیکھی ہے، ہم امام غزالی کا نام لیتے ہیں،
ہم جناب امام احمد رضا خان بریلوی کا نام لیتے ہیں، ہم داتا علی حجویری کا نام لیتے ہیں، ہم شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، شاہ رخ الدین عالم، یہ سارے لوگ عالم تھے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے بادشاہوں کو فنا ہو جاتی ہے، نام تک مٹ جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھ لیجئے پاکستان کے دوسرے صدر کون تھے، آپ میں سے اکثر کو نہیں پتا کون سا صدر تھا، کون کیا تھا، لیکن علماء کی شان اتنی زیادہ ہے کہ اگر 100 صدیاں بھی گزر جائیں تو 100 صدیوں کے بعد بھی ان علماء کی شان پھر بھی باقی ہے۔ اللہ اکبر، ان کے نام ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ دنیا داروں کو تو فنا ہے، لیکن نہ علم کو فنا ہے نہ عالم کو فنا ہے۔ ہاں عالم عالم ہونا چاہیے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزادی کا ایک وجہ علم بنی، اس لیے اپنی اولاد کو علم سکھاؤ، جو سکھاؤ، جس نے اپنی اولاد کو علم سکھایا اس نے عزت پائی، اس نے پھر برکت لی، اس نے پھر موج کی جس نے اپنی اولاد کو یہ آداب سکھائے ہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، لوٹ جاؤ بادشاہ کے پاس اور اسے کہو انویسٹیگیشن کرائے تاکہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ عورتیں آپ کے بعد بھی اپنے آپ کو، ہاتھ تو کٹ گئے تھے ان کے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر بھی یوسف پہ الزام رکھتی تھی، اور کہتے ہیں بعض علماء نے فرمایا وہ ساری کی ساری عورتیں حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے عشق میں مبتلا تھی۔ تو آپ اپنی پاک دامنی کے لیے کہیں یہ بات نہ بنے کہ یوسف بھی ان کی طرف راغب تھا، اس بات کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے بادشاہ کو کہا تو انویسٹیگیشن کرا تاکہ ہماری حقیقت واضح ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا باء اللاتí قطعن ایدیہن، فرمایا یہاں یوسف علیہ السلام نے آخری بات کہو سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام نہیں لیا، حالانکہ اس سارے کام کی اصل وجہ زلیخا تھی۔ آپ نے اس کا نام نہ لیا، نہ ایک کا نام لیا، آپ نے سب کو گن لیا، قطعن ایدیہن، جمع کا صیغہ، واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس میں یہ ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ بندہ 4 دن بیٹھے تو اس کی عزت بھی باقی رکھے۔ شریفوں اور کریموں کا یہی اصل ہے کہ وہ جو ہے جہاں سے کھائیں تو وہاں عزت افزائی رکھے، کیونکہ اس کا گھر والا آپ سے بڑی عزت، آپ کے احترام اور محبت رکھتا تھا آپ سے، تو اس لیے آپ نے بھی محبت کا جواب محبت میں دیا، اور اس کا نام صرف اکیلے نہیں لیا بلکہ سب کو شامل کر کے کہا قطعن ایدیہن۔ وہ عورتیں کہاں ہیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے اپنے، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ کل